أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ یہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظمت و جلال کو ذکر فرمایا ہے، اور میدان محشر کا وہ منظر یہاں پر پیش کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال و جواب کی شکل میں ساری انسانیت کے سامنے ہوگا۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات نازل فرمائے تھے، جو معجزات دیے تھے، ان کو ذکر فرمایا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کر رہا ہے کہ آپ کو دنیا میں بڑے عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے تھے، مثلا مردوں کو زندہ کرنا میرے حکم سے، اسی طرح پرندے کی شکل بنانا، یعنی مٹی لے کر اس کو پرندے جیسا بنانا اور پھر اس میں پھونک مارنا میرے حکم سے، اس کا صحیح سالم پرندہ بن کر اڑ جانا، یہ سارے معجزات تھے۔ اسی طرح جو مادر ذات نابینا ہے، اس کے آنکھوں پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا اللہ کے حکم سے، وہ بینا ہو گیا۔ یا کوڑ کا مرض ہے جو عام طور سے لا علاج سمجھا جاتا ہے، کسی کو ہے آپ نے ہاتھ پھیر دیا اور وہ صحیح سالم ہو گیا۔ تو یہ جو معجزات اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اللہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی، لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اللہ بھی رب ہے، الہ ہے، معبود ہے، اور میں اور میری والدہ بھی معبود ہیں؟ کیا یہ آپ کی تعلیم تھی جو آپ کی امت میں موجود ہے؟ آپ کے امتی ہونے کے جو حضرات دعوے دار ہیں وہ اس طرح کے عقائد میں ملوث ہیں، تو کیا یہ آپ کی تعلیم تھی؟ اس سوال کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں اپنے ان مجرم امتیوں کے تعلق سے بات کی ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں یہ اعلان کیا ہے کہ جو آج سچے ہیں عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، آج ان سچوں کی سچائی نفع بخش ہوگی، انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اور آخر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کے اندر جو تصرفات ہیں اس میں تنہا اللہ کا تصرف ہے، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تبارک و تعالی کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یقیناً آپ کو معلوم ہو جاتا، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے، اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز سے بے خبر تھا، لہذا خبر ہو جائے اس لیے سوال کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تثلیث کی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ میں رب ہوں، یا میری جو والدہ ہیں یہ بھی ربوبیت میں شامل ہے، اللہ کو خبر ہے۔ یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے، یہ سوال جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، ان کے اوپر حجت کو تام کرنے کے لیے ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام اس سوال کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس سوال کے جواب میں جب یہ بات فرما دی کہ سبحانک، اے اللہ میں تو تیری ذات کو پاک سمجھتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، ان تمام سے تو منزہ اور مبرہ ہے۔ یہ جب اعلان کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تیری ذات شراکت سے پاک ہے، اور میں ایسی بات کہوں، ایسی تعلیم دو لوگوں کو جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ایک غلام وہ اپنے آپ کو خدا بتلائے، یا مجھے نبی بنایا گیا تھا، تو نبوت جو دی گئی تھی وہ لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے تھی، نہ کہ ضلالت و گمراہی کے لیے۔ تو اے اللہ میں نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یعنی جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، ان کے جو اعمال ہیں ان پر گواہ ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں میں اس کا گواہ ہوں۔ لیکن فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی آسمان کی طرف آپ مجھے لے کر چلے آئے، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو آپ ان پر نگہبان تھے، آپ ان کے نگراں تھے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں جب تک تھا ان کے اعمال کی، ان کے عقائد کی دیکھ بھال کرتا رہا، اب میرے آنے کے بعد انہوں نے کس طرح مجھے خدا بنا دیا، کس طرح میری والدہ کو ربوبیت میں شامل کر دیا، یہ میں نہیں جانتا۔ ان تمام اعمال کی نگرانی کے لیے آپ تھے، میں وہاں موجود نہیں تھا۔ جب تک میں رہا یہ سب صحیح چلتے رہے، میرے آنے کے بعد ان کے اندر فساد اور بگاڑ ہوا ہے، اب یہ کہاں سے آیا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ سوال یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس سوال کے ذریعے سے میرے امتی ہونے کے جو دعوے دار لوگ ہیں ان کے اوپر حجت کو تام کرنا ہے، ان کو مجرم گرداننا ہے، ان کے جرم کو ثابت کرنا ہے۔ ایک زبردست حاکم کے سامنے کسی مجرم کے بخشش کی درخواست کرنا، اس کے لیے اس سے بہتر انداز کوئی ہو نہیں سکتا، اور خاص طور سے حاکم جو ایسا ہو جس کے فیصلے کو نہ ٹالا جا سکتا ہو، نہ جس کے فیصلے کے خلاف کہیں اپیل کی جا سکتی ہو۔ اور اس وقت جب مجرم کا مجرم ہونا ثابت ہو چکا ہو، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ انہیں معاف ہی کر دے، یا ان کی مغفرت ہی کر دے، یا انہیں عذاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بات کی ہے، ان تعذبہم، آپ انہیں اگر عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ یعنی نہ تو آپ کے فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، اور جو بھی فیصلہ آپ کریں گے وہ حکمت والا ہوگا، حکمت کا جو تقاضا ہوگا اسی کی بنیاد پر آپ فیصلہ فرمائیں گے۔ اب فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی آج وہ دن ہے کہ آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ یعنی عقائد کے اعتبار سے جو سچے تھے، اعمال کے اعتبار سے دنیا میں جو سچے تھے، اور اسی طرح جو سچائیاں تھیں، جو دین تھا اس کے مطابق وہ چلتے رہے، تو ان کی وہ سچائیاں چاہے وہ عقائد میں ہوں یا اعمال میں ہوں یا افعال میں ہوں، کسی بھی چیز میں ہوں، آج ان کو نفع دیں گی۔ لیکن ایک دوسرا منظر بھی ہے کہ جو دنیا میں جھوٹے تھے، عقائد جن کے مشرکانہ، اعمال جن کے باطل، افعال جن کے ناپسندیدہ، اس طرح جنہوں نے زندگیاں گزاری تھی، وہ وہاں سچ بولیں گے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کی سچائی کو ذکر کیا، لم نک من المصلین،
وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یا سچ بول رہے ہیں، جو دنیا میں جھوٹے تھے وہ وہاں سچ بول رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہاں سچ بولنا انہیں نفع نہیں دے گا، وہ تو اب اعمال کے جزا یا سزا کا محل ہے، وہاں کسی عمل کا اقرار کرنا یا سچ بولنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جو جھوٹے تھے وہ سچ بول رہے ہیں، اور جو سچے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ سچائی انہیں فائدہ پہنچائے گی. اب وہ جو سچائی فائدہ پہنچائے گی وہ کس شکل میں ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اب اس سچائی کے بدلے انہیں جو انعامات ملیں گے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کی شان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ حقیقی کامیابی ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب آخری آیت جو ہے سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے، ان تمام پر اپنی ملکیت کو ذکر فرمایا ہے، اپنے تصرفات کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی مان کر چلتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، چرند پرند درند، یعنی خلاصہ یہ کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، یہ تمہارے رب کی مطیع و فرما بردار ہے. جس کام میں رب نے لگا دیا ہے اسی میں لگی ہوئی ہے. ایک صرف تمہارا مسئلہ ہے کہ تم منمانی کرتے ہو، بغاوتیں کرتے ہو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح کل کائنات چلتی ہے، مان کر سکون رہے ہے پورے کائنات کے اندر، ایک اطمینان ہے کائنات کے اندر، اگر تم لوگ بھی میری مان کر چلو، میرے حکموں پر گردن اپنی ڈال دو، تو اس صورت میں یہ دنیا جو جہنم بن چکی ہے یہ بھی جنت و نما نظر آئے گی اگر مطیع و فرما بردار بن جاؤ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کو جب شروع کیا تھا تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اللہ سے جو وعدہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ تیری مانیں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو شروع آیت میں اللہ نے کہا تھا جو وعدہ کیا اسے پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو. اس کے بعد بہت سے احکامات دیے، ان احکامات کو دینے کے بعد یہاں اللہ نے اپنے عظمت و جلال کو اور کائنات کے اندر تنہا اپنی ملکیت کو ثابت کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری بھلائی اور فائدہ اسی میں ہے کہ میرے حکموں کے سامنے اپنی گردن ڈال دو، اس لیے کہ میری ملک سے اس کائنات کی کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، میرے تصرف میں ہے، میرے اختیار میں ہے. لہذا میری مان کر چلو گے تو فائدے میں رہو گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم تیار کر رکھی ہے، تیار ہو کر آنا. جہنم کی آگ، اس کی جو شدت ہے وہ تمام چیزیں تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی اگر بغاوت کر کے زندگی گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عقائد رکھنے کی توفیق دے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہیں، اور ہر باطل عقائد سے اور ہر باطل یعنی اقوال اور افعال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.